بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بامقصد سوچ کے ساتھ میں ہوں سارا میر. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، روز سن رہے ہیں کہ سیاسی طور پر پاکستان میں انتشار ہے، معاشی طور پر پاکستان میں بحران ہے، ہمارے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہیں، سیاسی پارٹیاں آپس میں انتشار کا شکار ہیں، انفرادی سیاست کا انتقام کی سیاست چل رہی ہے. یہ سب بلیم گیم سن سن کر باشعور عوام بہت تکلیف میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک انفراسٹرکچر پراپرلی بنانے کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے. عدل کا نظام، بہترین انصاف کا نظام قائم کرے، عدالتیں جو ہیں وہ کسی کے انفلوئنس میں نہ ہوں، فیئر اینڈ فری انصاف جو ہے اور فوری انصاف ہر شخص کو ملے یہاں پر، اور اس سے قطع نظر کہ کون بڑا آدمی ہے کون چھوٹا آدمی ہے یہ سب نہ ہو. جیسے کہ اللہ کی نظر میں ہر انسان برابر ہے، اسی طرح عدالتی نظام میں بھی کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو اور اس کو انصاف ملے اور فوری طور پر ملے. اس کے علاوہ جو ادارے کام کر رہے ہیں پاکستان میں وہ اپنی اپنی پرفارمنس کو بہترین بنائیں، اور ان کے جو عہدیدار ہوں وہ کسی سیاسی انفلوئنس یا کسی اور انفلوئنس یا صرف مراعات لینے کے لیے نہ کریں، بلکہ اپنے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کے جذبے سے اپنے عہدے پر بیٹھیں اور اپنی پرفارمنس دکھائیں. ایک بات دیکھیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، یہ ایک مسلمان ملک ہے اور اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، تو ہم میں سے ہر شخص کو خود کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دے پائیں گے کہ ہم جس کیپیسٹی میں بھی کام کر رہے ہیں کیا اس میں ایمانداری سے، آنیسٹی اور خلوص دل سے کام کر رہے ہیں، اور جو مراعات ہم اس کے عوض لے رہے ہیں، چاہے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں چاہے پبلک سیکٹر میں، تو کیا ہم اس کو جواب دیں گے کہ ہم اپنی روزی کو حلال کر کے گھر لا رہے ہیں. اور اگر نہیں لا رہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ حکومتوں پہ الزام تراشی، الزام تو بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے کچھ آگے بڑھنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا امیج بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم دنیا میں بہتر ہو، تو ہمیں ہمارے ہر طبقے کو سامنے آنا ہوگا. سب سے پہلے اس ملک میں ماشاءاللہ سے محترم معزز علماء کرام کی کمی نہیں ہے. تو جو علماء دین ہیں ان سے پورے عوام کی طرف سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی دینی تعلیمات کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کریں، اس طرح سے اس کو بنائیں کہ جو ہماری پبلک ہے اس میں جو نچلا طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب کے لیے دینی تعلیمات کو اس طرح سے پھیلائیں اور اس طرح سے ان کے لیے انتظام کریں دینی تعلیمات دینے کا، اور ان کو قرآن و سنت کے احکامات اس طرح سے واضح کریں کہ اس ملک میں تبدیلی نظر آئے اور دین جو ہے وہ سطحی طور پر باتوں تک نہ رہے بلکہ عمل میں نظر آئے. تو اس کے لیے ان کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کریں. اس کو کیسے پھیلایا جائے گا؟ مساجد میں خطبوں میں اس کے اوپر بات کی جائے گی. مساجد میں جو ٹیم ہوتی ہے وہ صرف چندہ اکٹھا کرنے کی بجائے اپنی مسجد کے باہر صفائی کا خیال رکھے گی، اپنی مسجد سے باہر اس محلے میں ہونے والی ناانصافی کا بھی کوئی جو ہے وہ نوٹس لے گی. اس کے اندر لوگوں کے آپس کے تصفیے بھی ہوں گے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی طلاق ہو رہی ہے، کوئی جو بھی معاشرے میں اس طرح کی جن پہ معاشرے کی ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ جو معاملات ہیں ان کے اندر ان کا اتنا نالج اور ان کی اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو نہ صرف رہنمائی فراہم کر سکیں بلکہ ان کو حق بات کہہ سکیں اور کہنے کی ترغیب دیں اور ان کو برائی سے روک بھی سکیں اور لوگوں کے اندر اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دے سکیں. دوسرا جو ہے وہ ہمارا ٹیچرز کی بات آ جاتی ہے. ہمارے اساتذہ کرام ہیں چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کے ہوں، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے طلباء میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پڑھائی کے ساتھ، سبجیکٹ میٹر کے ساتھ، سبجیکٹ ریلیٹڈ نالج کے ساتھ دینی اور اخلاقی جو باتیں ہیں ان کو انکلکیٹ کرنے کے لیے اپنے کردار کو بھی بہتر اور مؤثر بنائیں اور اپنے طلباء کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، بزنس مین اور جو بھی پیشہ وہ اپنانا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. اس کے لیے وہ اپنے کردار کو بھی بہتر بنائیں اور اپنے طلباء کے کردار کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں.
اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک ایسا فیس دکھایا جاتا ہے جس کو دیکھ کے سب ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اس میں جو پازیٹیو لوگ ہیں, جو مثبت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کو بھی سامنے لائیں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی بات کریں. جو لوگ اچھا کام کریں, پاکستان میں بہت سے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, قربانی بھی دے رہے ہیں, تو ان کو سامنے لائیں اور تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو کر اس طرح کے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے بہت سے لوگ ہیں, ایک بات میں کہنا چاہوں گی, گاؤں میں اور دیہاتوں میں میں نے بہت سے لوگوں سے, یہ ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے جو وزٹ کر کے آئے ہیں, جو وہاں رہتے ہیں, کہ آج بھی شہروں کی طرف جو رخ کر رہی ہے گاؤں کی آبادی, اور شہروں کے اوپر ایک سمندر انسانوں کا امڈ آیا ہے اور بہت زیادہ شہریوں کے لیے رہنا جینا محال کر دیا ہے. کچھ لوگ مانگ رہے ہیں, کچھ جھگیاں لگا کے سلمز کے اندر رہ رہے ہیں, وہیں ان کے بچے ہو رہے ہیں, ان کے پاس صفائی کا, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. آخر ان کے گاؤں میں دیہاتوں میں کوئی تو گھر ہوگا, کوئی ایک کمرے کا کچھ تو ہوگا. وہ وہاں اس لیے نہیں رہتے کہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں, وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں جن کی 200 مربع 150 مربع 100 مربع زمین ہے, انہوں نے اس علاقے میں کوئی ترقی نہیں ہونے دی. خدا کا واسطہ ہے, ایسے لوگوں سے ریکویسٹ ہے تمام عوام کی کہ وہ وہاں پر اسکول بنائیں, لڑکیوں کے پرائمری اسکول, لڑکوں کے پرائمری اسکول, لڑکوں کے مڈل اسکول, لڑکیوں کے مڈل اسکول, سیکنڈری اسکولز, کالجز الگ الگ, لڑکیوں کے لڑکوں کے, بلکہ یونیورسٹی لیول, اور ڈسپینسریز, ہاسپٹل, اور جو خواتین ہیں ان کے مسائل کے لیے الگ سے ہاسپٹلز, ڈسپینسریز, اور اس طرح سے اور دوسرے روزگار کے مواقع وہاں پہ فراہم کریں تاکہ جو چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ امن سے, سکون سے اپنے علاقے میں زندگی گزار سکیں. یہ جو آرٹیفیشل آپ نے ان امپلائمنٹ اور غربت پھیلائی ہوئی ہے, اس کو روکیں. یہ ہر علاقے کے لوگوں کا کام ہے کہ اب بہادر بنیں, اب باشعور عوام بنیں, ان سے سوال کریں کہ وہ کس بیس پر ٹکٹ مانگ رہے ہیں, کس بیس پر آپ کا ووٹ مانگ رہے ہیں. ان سے کہیں کہ اپنے پرسنل پیسوں سے وہاں پر یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا, اور واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی, اور اس طرح کی سب سہولتیں وہاں پر مہیا کریں, فراہم کریں, پھر آپ ان کو ووٹ دیں. اور ابھی آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ کینڈیڈیٹس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو دیکھیں. آج ہی مجھے کوئی ایک علاقے کا میں نام نہیں لوں گی, وہ مجھے ایک ینگ بچہ بتا رہا تھا کہ ہمارے علاقے سے فلاں پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تو وہ بڑا خود بھی کرپٹ ہے, تو ہم کیا کریں پھر. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ آپ اپنے یوتھ ونگ سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ کیسا ہے, اس کی جگہ کینڈیڈیٹ کو چینج کریں. تو یہ اب جو چینج ہے وہ عوام ہی لا سکتی ہے, لیکن عوام بھی تب لا سکتی ہے جب وہ اپنی مورل ویلیوز کو بھی ہائی کرے, دینی اور اخلاقی اور دنیاوی ہر طرح کی تعلیم حاصل کریں. ایک بڑا المیہ ہے, میں کیونکہ استاد ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی شخص ہمارے ہاں دکان پہ بیٹھا ہے, وہ اوٹ پٹانگ میوزک سن رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں. کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا وہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی بھی کتاب, کوئی سفر نامہ, کوئی ناول, کوئی کہانی, کوئی کسی کی بایوگرافی, کتاب ہاتھ میں نہیں. اس لیے آپ آج دنیا سے پیچھے ہیں. کوئی گھریلو خاتون ہے, وہ فون پہ لمبی لمبی بات کر رہی ہے, غیبت, یہ وہ چیزوں کے پیچھے, کتاب ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے بچے آپ کو کتاب پڑھتے نہیں دیکھ رہے, آپ کہیں پہ بیٹھے لوگ آپ کو کتاب ہاتھ میں نہیں دیکھ رہے. فون, موبائل فون, خدا کا واسطہ ہے والدین اس میں ہوش میں آئیں. والدین اپنا سب سے بڑا رول پاکستان کی ترقی میں ادا کر سکتے ہیں, اور والدین اگر اپنے بچوں کی تربیت دین کے اوپر, اخلاق کے اوپر, اور دنیاوی طور پر جو تعلیم ہے اس کے اوپر فوکس کر کے ایک بہتر بچے کو چھوٹی عمر سے تربیت دیں گے تو امید ہے کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. تو والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں فون کی اور کہیں جانے آنے کی, اس کو بچوں کی تعلیم کے لیے سیکریفائس کریں, اور بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر کے اس معاشرے کے اندر اس بچے کو لے کر آئیں, تاکہ وہ بچہ نہ صرف اپنی ایک بہتر طور پر زندگی گزار سکے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک فعال رکن بنے. اس کے علاوہ جو تنظیمیں ہماری NGOs ہیں, جو اور اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں, ان کو اور ایکٹیو ہونا ہوگا, اور ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں مزید کام کریں تاکہ پاکستان بہت ترقی کرے. حکومتوں پر شاید ہم اس وقت اگر خزانہ خالی ہے تو بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے, تو کچھ بوجھ اس وقت عوام کو بھی اٹھانا چاہیے. معذرت کے ساتھ ایک بات کہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو پاکستان میں اربوں روپے کی پینشن بھی لیتے ہیں,
اور اپنے گھروں کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے پچھلے 70 سال جو ہے وہ بڑا اچھا وقت گزارا ہے, اور میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے, کیئر فری وقت گزارا ہے. پاکستان میں پہلے خوشحالی ہی تھی اور یہ حالات اب پیدا ہوئے ہیں. تو ان بزرگوں سے میری ریکویسٹ ہے, اگر ان کی صحت اچھی ہے اور وہ چلتے پھرتے ہیں, صحت مند ہیں ماشاءاللہ سے, تو وہ اس ملک کی ترقی میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں. بزرگوں کے سے مایوسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی. ان کو چاہیے کہ وہ باہر آئیں, اپنے گرین ایریاز میں اپنے بچوں کو ساتھ لگائیں, سپروائز کریں, ان سے سبزیاں اگوائیں, ان سے پھل اگوائیں, ان سے مرغیاں پلوائیں, ان سے کوئی پازیٹیو کام کروائیں. میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں, مجھے بزرگ بھی بالکل فارغ, جوان آدمی جو ہے وہ ملک میں بہت مصروف ہے, وہ اپنی روزی روٹی کی تگ و دو میں ہے, وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے پریشان ہے. تو بزرگ سامنے آئیں اور اپنا مثبت کردار ادا کریں, بڑا پن دکھائیں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے جائیں, کچھ کر کے دکھائیں. میں اتنے علاقوں سے گزرتی ہوں, کہیں مجھے سبزیاں اگی ہوئی, پھل لگے ہوئے, پھول لگے ہوئے, کوئی بزرگ خود باغبانی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. وہ کوئی اپنے پوتوں کو, پوتیوں کو کوئی اس کام پہ لگاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, کوئی کتاب سنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی کہانی سنائی جاتی ہے, کوئی تاریخ بتائی جاتی ہے. تو خدا را اپنی نئی جنریشن کے اوپر خود رحم کریں. وہ ملک کے وزیر اعظم نے آپ کے گھر میں آ کے آپ کے دھنیا, پودینہ, ٹماٹر آپ کی کیاری میں نہیں اگانا, وہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی خود کرنی ہے, وہ حکومت نے آ کر نہیں کرنی. تو پلیز اپنا رول پلے کریں. ملک کی تعمیر میں, ترقی میں, اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ہر کوئی اپنا مثبت کردار ایک چھوٹے سے لیول پر ادا کرے گا تو یہ ملک انشاءاللہ ضرور ترقی کرے.